میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کے شاگرد، ان میں مراتب، عشر مبشر میں خلفائے اربعہ میں خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی آپ نے دنیا میں، آپ کو عجیب بات بتاؤں، ناراض نہیں ہونا، کافر ممالک جو باہر کی دنیا ہے، کافر ممالک، وہ سارا حکومت چلانے کا نظام، وہ سارا کئی قوانین ان سے ہم سے چوری کیے، لیکن ہم ایسے بے شرم ہیں، ہم ان کے ڈھانچے کو اپنے ملک میں مسلمان ہو کر کے نافذ کر چکے ہیں، اور وہ ہمارے ڈھانچے کو اٹھا کر کے اپنے ملک میں چلا رہے. جی ہاں، کیا نظام تھا آپ کا ملک چلانے کے قواعد آپ کے زمانے میں. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کوفہ ہے، شام ہے، فلسطین ہے، یہ سارے علاقے 10.5 سال آپ نے خلافت کی. یہ پوری دنیا اس طریقے پر زیادہ تر ممالک حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اقتدار میں یہ ہے کہ یہ آزاد ہو گیا، آپ نے آزاد کیا. آخر میں اس خبیث نے، جو آج بھی اس کا مزار ایران کے اندر بنا ہوا، میں خود گیا ہوں وہاں سے لعنت بھیجتے ہوئے ہم لوگ گزرے. آپ دیکھیں کہ کہاں مدینہ میں اس خنزیر نے حضرت کو شہید کیا، اور پھر خود اپنے آپ کو خودکشی کر کے. اب یہ رافضیہ کے لیے بہت بڑی ہستی ہے. آپ اس کے مزار پر جب جائیں گے، رودبار اور گیلان سے آگے ہم گزرتے ہوئے روس کی بارڈر کے قریب انزلی کا جو دریا آتا ہے، انزلی کے پاس اس کا مزار ہے. اس خنزیر کو جب خودکشی کی، وہاں سے اٹھا کر کے ایرانیوں نے یہاں پہ لایا، یہاں پر اپنے ابا کو لایا. میں خود اس کے مزار کے پاس سے یہ ہے کہ گزرا ہوں، اور آج یہ ہے کہ اس مزار پر لاکھوں ان کے، اور اس سے اس طرف پھر رودبار اور گیلان ہے. ایرانی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے پتہ کرو، آج سے تقریباً 28-30 سال پہلے کی بات ہے. بخدا میں گیا وہاں، یہاں درمیان سے روڈ جا رہا ہے، آبادی تھی، بلڈنگیں تھی، 12 لاکھ کی آبادی تھی. اور یہ لوگ سال میں 2-3 مرتبہ حضرت عمر کا مجسمہ بنا کر کے اس کو آگ لگاتے تھے. لوگ سارے کے سارے پتھر مارتے تھے، اس کو جوتے مارتے تھے، آگ لگاتے تھے. یہ مجسمہ عمر ہے. میں اس علاقے میں گیا ہوں، لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا جب زلزلہ وہاں ہوا، دونوں پہاڑ آ کر کے ایسے آپس میں ملے. درمیان میں جو آبادی تھی، یہ دونوں پہاڑ ایسے ملے. یہ مردار، یہ رافضی وہاں 12 لاکھ پہاڑوں کے نیچے دبے، کوئی بھی آپ کو نام و نشان ان کا نہیں ملے گا. یہ وہ عمر کا مجسمہ جلانے کے لیے. میں خود ان علاقوں میں گیا ہوں، بخدا میں نے رافضیوں سے خود بات کی ہے. ہم نے کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، خدا نے اتنا تمہیں ذلیل کر دیا، تمہیں جہنم میں پہنچایا، زندہ تمہیں پہنچایا. کہنے لگے بسیار خیلے مردم بود، بہت اچھا آدمی تھا، لیکن ہمارا مولوی حرامی ہے، وہ ہمیں کہتا کہ ان کو گالی دے دو، عمر کو گالی دے دو تو پھر مسئلہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. تحفظ ناموس صحابہ کہ اللہ تعالی ہم یہ ہے کہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نقش قدم پر ہمیں چلائے. میں حکومتوں سے میری اپیل ہوگی، صحابہ سارے ہمارے سر کے تاج ہے، سارے کے سارے جنتی ہے. آپ رافضی بن کر کے اگر دن آپ کو منانا ہے، حسن حسین کے لیے دن اگر آپ مناتے ہیں تو پھر عمر کے لیے بھی دن مناؤ، ابو بکر کا بھی دن مناؤ، باقی صحابہ کے بھی دن مناؤ. مرتد بے ایمان ہو کر کے تو حضرت حسین اور حضرت حسن کا، ہم حسن اور حسین کے وارث ہم ہیں، عمر کے وارث ہم ہیں، ابو بکر کے وارث ہم ہیں، فاطمہ کے وارث ہم ہیں. خدا کی قسم تم دشمن ہو، وارث میں ہوں کہ میرے سینے میں قرآن ہے، تمہارے سینے میں سوائے گند کے کچھ بھی نہیں ہے. وارث تو ہم ہیں. تمہیں کس نے کہا اہل بیت کا وارث؟ تم اہل بیت کا وارث ہوتی. اما فاطمہ قرآن کی حافظہ، حضرت حسن حسین آل رسول سارے قرآن کے حافظ. تمہاری نسلیں گزر گئی ہے کہ ایک بھی تمہارے اندر حافظ قرآن نہیں، تم قرآن کے دشمن ہو. اس وجہ سے حکومتوں سے بھی میری اپیل ہوگی کہ اس طرح تو ہمارے سنیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کر. اگر تو اس طرح رافضیوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تو باقی صحابہ کے لیے بھی اس طرح نہیں کرتا. چھٹی نہیں ہے تو کسی پر بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے.